خاور صاحب دیکھ رہے ہیں آپ, یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ what are the reasons and these are the reasons that we are also talking about, کہ یہ ہیں وہ وجوہات جن کے بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن وہ جس چیز کو امریکنز پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. مطلب یہ اتنی سمپل سی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہی, اور آئی ایم شیور کہ پاکستان بھی یہی موقف دے رہا ہوگا کہ بھائی آپ سمپل سے یہ ٹاسک کر لیں اور اس کے بعد لیٹ دا ٹاکس بگن. دیکھیں سفارتکاری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے اور ہو جایا کرتا ہے, اور جس طرح کے سٹیکس ہیں پوری دنیا کے اس جنگ کے حوالے سے, تو وہ امید تو ہمیں اچھے کی رکھنی چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کر کہہ رہے ہیں, اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کر کہہ رہے ہیں, ایک سائڈ پہ وہ اولیو برانچ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی بڑی اچھی بات ہے. یہ جو گڈ نیوز ابھی نیو یارک پوسٹ نے دی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ آپ تیار رہیں, کسی بھی موقع کے اوپر میں جو ہے آپ کو حکم دے سکتا ہوں. لہٰذا وہ جو ایک ان کا جو ریٹرک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, ایک بمباسٹک قسم کا, ایک فلیشی قسم کا, وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں جیتا ہوا ہوں. وہ اس جیت کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. ایران والے, یہ ظاہر ہے ایران بھی اپنا ان کے ایرانی حکومت کے اپنے لوگ ہیں. یہ جو پرسیپشن ہے نا, میں نے جس اسکالر کا ذکر کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا, ان کے مطابق یہ جو سیاست کے اندر پرسیپشن ہے, اب ایران نے اتنی مار کھائی ہے تو وہ جو ایرانی رجیم ہے وہاں پہ موجود ہیں, وہ کس منہ سے جو ایسا ایگریمنٹ کر کے جائیں جو وہ ایران تباہی بہت ہوئی ہے. ایران کے اندر ہزاروں بندے شہید ہو چکے ہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جو ہے اس وقت سفارتکاری کے لحاظ سے مشکل کام ہے, لیکن کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا. بندہ زخمی پڑا ہوا ہے وہاں پر. بھئی بات یہ ہے کہ پاور پروجیکٹ جو انہوں نے کیے ایرانینز نے کل, اور اس سے پہلے میں نے کہا کہ وہ جو میزائل کے ساتھ انہوں نے پریڈ کی, مطلب they are very calculated. سر جی نہیں, میں معذرت کے ساتھ کو کیلکولیٹ کر کے وہ نکلتے ہیں, اور یہاں پر ایک پبلک اوپینین بھی ہے, سینٹیمنٹ بھی ہے. سر پبلک اوپینین بھی ہے, سینٹیمنٹ بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بہت نقصان ہوا ہے. ایران کا بھی مفاد اس بات پہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آ کر یعنی برابری کی سطح پر اس پہ وہ نکل جائیں. اگر ویسے میں اس موقف سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ اگر یہ جنگ لمبی چلی, دنیا کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن ایران کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. اور اس وقت تک بھی سب سے زیادہ نقصان ایران کا ہوا ہے. جو پروجیکٹ کر رہے ہیں نا کہ بھئی ایران تو بڑے مزے میں ہے, اس کو تو جناب بڑے پیسے مل رہے ہیں, وہاں پر اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں, وہاں پر اتنا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, اور مزید ایران جو ہے وہ ایرانین سے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی شہادت ہے, ہم مریں گے ہماری, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے. میرے خیال کے مطابق اگر زیادہ لمبا کام چلتا ہے تو دنیا میں تو مسائل ہونے ہی ہونے ہیں. سب سے زیادہ نقصان دہ ایران کے لیے ہوگا, ایران کے عوام کے لیے ہوگا, کیونکہ ایران کے پاس پوٹینشیل اتنا ہے کہ اگر یہ اچھے طریقے سے یہاں سے یہ نکل جاتے ہیں اور ان سے سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں, یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ہوگا, اور پاکستان کے اوپر براہ راست اس کی خوشحالی کے اثرات آئیں گے. دو ممالک ہیں جی, ایک طرف پاکستان, دوسری طرف عراق, اور ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں گے کتنا جو ہے وہاں فائدہ آنا ہے. اٹس اے گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا سر, چائنا سے پورا کوریڈور بن جائے گا, مطلب یعنی پورا خطہ پراسپرس کرے گا. تو یہ میرے خیال کے مطابق ہمیں تو اس حوالے سے امید کرنی چاہیے کہ ایرانی اور امریکی بیٹھ کر یہ مذاکرات کے ذریعے اس کا حل نکالیں, اور نہ صرف اور پائیدار امن ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے وہ انشور کریں. جی چوہدری صاحب. اشفاق صاحب محترم, یس سر, آپ نے شاید یہ خبر نہیں دیکھی کہ اسرائیل میں 12,500 کچھ کلیم داخل ہوئے ہیں تباہی بربادی کے. جو کبھی آپ نے پہلے 12 کلیمز کا بھی سنا تھا کہ اسرائیلیوں نے, یہ بھی کم لگ رہے ہیں لوگوں نے اپنی نقصانات کا, یعنی تل اویو میں 1,000 سے زیادہ گھر جو ہیں, اور فلاں جگہ اتنے ہزار ان کے زخمی ہیں. ہاں وہ اپنا جو مرنے والے ہیں ان کی تعداد نہیں جی وہ 1-2, بھائی آپ ایک طرف کہتے ہیں اتنے ہزار بندہ ہمارا زخمی ہے, اور دوسری طرف مرے صرف 2-4 نے. یہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ زخمی ہمارے بہت ہے. وہ بلڈنگ کمپلیکس میں جا کے لگے تھے. 12,000 کلیم, از اٹ اے جوک؟ جو بات ابھی ہو رہی ہے نا کہ ایران کے اندر نقصان بڑا ہوا ہے, تو ایرانیین خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 46,000 یونٹس کے اوپر 46,000 جگہوں کے اوپر ہم نے ٹارگٹ کیا ہے, سکولز ہیں اس کے اندر, اور 46,000 جگہ ہیں, تو ظاہر ہے وہاں پہ پٹاخے تو نہیں چلے, بام چلے. یہی وہ وجہ ہے کہ جو کہ ایرانی جو قوم کے لیے ایک ریزیلینس کی وجہ بن رہی ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, وہ طاقت کے بارے میں نا ایک بڑا یونیورسل پرنسپل ہے کہ طاقت کا جب تک خوف رہتا ہے وہ کام کرتا ہے, طاقت جب استعمال ہو جاتی ہے نا کسی جگہ, پھر اس کا ڈر نکل جاتا ہے, پھر اس کا ڈر نکل جاتا ہے. دنیا جہان کا ویپن جو ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر استعمال کیا, کو بتائیں سوائے 55% ذخائر اپنے ختم کر لیے, سوائے نیوکلیئر ٹیکٹرز کے, نیوکلیئر ویپن کے,
हर वेपन वहाँ पे इस्तेमाल हो गया है ईरान के ऊपर, मतलब कि उनके हर किस्म के हथियार इस्तेमाल हो गए हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट जो कैरियर्स है वो वहाँ पे इस्तेमाल हो गए। तो ईरानियंस ये चीज़ उनको ईरानियंस को अब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी है कि व्हाट नेक्स्ट। हाँ, और की करना है तुसी नहीं शर्म दिला रहे हैं ना, जो बरतानिया Do में what you like. बरतानिया में ईरानी सफीर थे, उन्होंने यूरोपीय यूनियन को दिखाया है ना कि जब ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इसके ऊपर जनाब आप खामोश है, 168 बच्चियां शहीद कर दी हैं, कहते हैं इस पर आप चुप हैं। तो वो अच्छे तरीके से आईना दिखा रहे हैं कि बोलो, लेकिन यूरोपीय यूनियन भी जो है ना उनका मियार जो है वो दो रहा है, यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बाकी ममालिक में तो बड़ी उनकी होती है। आज देखे ना क्या हुआ है, उस पर बात क्यों नहीं सिर्फ करते? स्पेन खड़ा था, आयरलैंड खड़ा था, बट दे डिडंट फ्रांस दरमियान में था, एक क्रेडिट and वो इटली और जर्मनी जो है वो एक यूरोपियन यूनियन और तमाम दुनिया को ये क्रेडिट दें, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पूरा जोर लगा लिया कि वो पूरा आ जोर जाए लगा कूद लिया। जाए बीच में, लेकिन वो इस जंग का हिस्सा नहीं बने। हाँ। यस सर्टेन इश्यूज के ऊपर उनके जिस तरह बताया कि उनका जो दो जुबानी उनकी हमें हमारे सामने आती है, वो बात करते हैं कभी हकूक की कभी दूसरी। सो ये जो सवाल मैं वो अभी शायद आपने ब्रेक की तरफ ब्रेक पे जाने, लेकिन मैं एक चीज करना चाह रहा चौधरी साहब, वो 6 प्राओं वाली मिसाल जो आप सुनाते थे वो जरा मैं चाहूंगा कि वो क्या थी सर, जरा हमारे नाज़रीन की मेमोरीज रिफ्रेश करें। उन्होंने कहा अशफाक सत्ती साहब किन्ने भरा, उन्होंने कहा 6, तो उन्होंने कहा 7 होंदे तो की उखाड़ लेंगे, की उखाड़ लेना सी, पंजाबी कहने की पुट लेना सी। अजीब पंजाबी सही पूरी सुनाया करना कि तुसी 7 होंदे तो की पुट लेना सी। चले